السلام علیکم میرے باشعور دوستو 8 مارچ کو عورت مارچ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ منعقد کیا جاتا ہے. پچھلے کئی سالوں سے کیا جاتا ہے اور جب بھی یہ قریب آتا ہے تو یہ کنٹروورشل بن جاتا ہے. اس کے اوپر لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں. اس عورت مارچ میں ڈنڈا سوٹا بھی چلا. کیا کیا کیسے ہوا؟ لاہور کا جو عورت مارچ ہے وہ تو بالکل خبروں میں اس طرح سے نہیں آ سکا جس طرح سے وہ ہمیشہ آتا ہے. زیادہ تر تو ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز اور کچھ صحافی حضرات اور سارے یہ جب انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کنٹروورشل. ظاہری بات ہے عورت مارچ کے جو شرکاء ہیں، عورت مارچ کے جو بعض دفعہ ان کے نعرے بہت ہی شدت والے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جو انہوں نے اپنے جو چارٹس پہ لکھے ہوتے ہیں اور ان سے جب اگر بات کی جائے مثال کے طور پہ تو وہ کچھ ایسی باتوں کے جواب دیتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو فی الحال اس معاشرے میں پنپ نہیں سکتی یا اس معاشرے میں وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر آپ کسی عام لڑکے سے، اب ہمارے ہاں اس معاشرے میں آپ کچھ بھی کہیں اپنی بہن اور ماں کو لے کے لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اور اسے عزت ذلت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. تو ایسے میں جب سوال کیے جاتے ہیں عورت مارچ کے شرکا سے تو بہت ہی اس طرح کے جوابات آتے ہیں جو میں دہرانا نہیں چاہتا. اب ہوا یہ کہ لاہور کا تو جو عورت مارچ ہے وہ تو کل ہو گیا، وہ نظر ہو گیا زمان پاک کے ہنگامے کی نظر. اور اسلام آباد میں کیا ہوا کہ خواجہ سرا بھی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں عورت مارچ میں، تو وہاں پہ ایک تو یہ کہ صحافیوں کی خوب دھلائی کی ہے عورت مارچ کے لوگوں نے. اچھا لاہور میں بھی کچھ واقعات ہوئے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اور وہاں پہ تو ہم نے باقاعدہ فوٹیجز کل میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے یہ لوگ مار رہے ہیں، اور صحافیوں نے بھی خیر آگے سے کسر نہیں چھوڑی ہے، آگے سے انہوں نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا. پھر پولیس والوں کے ساتھ ان کی بڑی ہوئی ہے. اور اس عورت مارچ میں اسلام آباد والے میں فیڈرل منسٹر شہری رحمان صاحبہ موجود تھیں. میں نے پھر ان کا بیان بھی سنا جو انہوں نے کہا کہ جی حکومت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. حیرانی ہوتی ہے یہ لوگ خود حکومت میں ہیں، خود فیڈرل منسٹر ہیں، اور یہ کس کو حکومت سمجھتے ہیں اگر یہ خود حکومت نہیں ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ لاہور میں کیا ہوا، لاہور میں یہ ہوا کہ جو لوگ انٹرویو کرنے جاتے تھے وہ انٹرویو کے لیے جب مائک آگے کرتے تھے تو انہوں نے اپنے اسپیکرز رکھے ہوئے تھے، اس کے اوپر ٹیون چلا دیتے تھے، میوزک چلا دیتے تھے تاکہ ان کا نہ سوال آ سکے اور نہ یہ جواب دیں، تو شور مچا دیتے تھے وہاں پہ. میں نے کئی اپنے دوستوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی اگر آپ نے سوال نہیں دینا، سوال کا جواب نہیں دینا تو آپ سمپلی نو کہیں، نو کمنٹس کہیں، یہی ایتھکس ہیں. اگر آپ مارچ لے کے آ رہے ہیں، اگر کوئی بھی پارٹی مارچ لے کے نکلتی ہے تو کیا وہ صحافیوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ مارچ سے سوال نہ پوچھیں؟ اگر انہوں نے صحافیوں کا سوالوں کا جواب ہی نہیں دینا تو پھر مارچ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ عورت مارچ کے شرکاء جو ہیں یہ ہمیشہ، میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے بھی زیادتی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بھی اگر سوال پوچھے تو آپ آگے سے سائرن بجانا شروع کر دیں. اور میں عورت مارچ کی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بار کی مرتبہ انہوں نے اس مرتبہ بھی میرا پتلا وہاں پر لگایا اور میرے جیسے کئی دوستوں کا لگایا. وہ کسی ایک بات سے کبھی ہرٹ ہوئے ہیں، وہ بھی کسی کے جذبات تھے جو تھمبنیل کی صورت میں لگے تھے، اور انہوں نے وہی پتلا بنا کے ہمارے لگائے ہوئے ہیں. ہر سال وہ یہ پتلے لگانا نہیں بھولتے، اور وہاں پر کچھ لوگوں گئے انہوں نے میری ویڈیوز بھی مجھے بھیجی تھیں. تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ جس وقت ڈنڈا سوٹا چلا اس عورت مارچ میں، اور اس سے پہلے اب وزیر اطلاعات نے بھی ایک بڑی زبردست بات بتائی. انہوں نے کہا جی کہ عورت مارچ کے شرکاء کے اوپر حیام مارچ یا پتہ نہیں کن کی جانب سے تیزاب پھینکنے کی دھمکی دی گئی تھی، اس لیے ہمارا یہ سارا ہوا. کل کا بہرحال دن ایک ہنگامہ خیز تھا، اور اس میں عورت مارچ کی صرف خبر یہ تھی کہ انہوں نے صحافیوں کو اور پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی اور یوٹیوبرز کو مارا یا ان کو سوالوں کا جواب نہیں دیا. یہ کچھ لوگوں کو دھکے پڑے، کچھ لوگوں کے ساتھ ڈنڈا سوٹا اسلام آباد میں زیادہ چلا، لیکن اوورآل عورت مارچ کی پھر ایک مرتبہ، یعنی مجھے امید تھی کہ شاید کوئی پازیٹیو چیز اس میں سے نکلے. جو میں نے ان کے سلوگنز پڑھے تھے، یعنی ان کے فیس بک پیجز وغیرہ پہ جا کے، تو اس میں تھا کہ سیلاب کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے حکومت کچھ کرے، اور اس طرح کے مختلف مطالبات تھے، 5 6 7 مطالبات تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ گئے مطالبات، یعنی ان کی گونج میں نے کہیں نہیں سنی. میں نے یہ ضرور سنا عورت مارچ کے لوگوں نے پہلے پریس کلب میں صحافیوں کے ساتھ کیا، پھر باہر کیا، پھر اسلام آباد میں ہوا، پھر پولیس والوں کے ساتھ کیا. یعنی مارچ کا مقصد کہیں گم ہو کے رہ گیا، صرف مار کٹائی اور دھینگا مشتی یہ سامنے آ گیا. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.